السلام علیکم سامعین۔ ویلیم بیلم امریکہ کا ایک ناکام لکھاری تھا۔ اس کے والدین پولینڈ سے امریکہ آئے اور وہ پوری زندگی خوشحال ہونے کی کوشش کرتے رہے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ مرنے سے پہلے یہ خواہش ویلیم بیلم کو ترکی میں دے گئے۔ ویلیم بیلم نے اکاؤنٹنگ کی تعلیم حاصل کی۔ اسے کالج سے واجبی سی ڈگری ملی۔ وہ مختلف دفتروں میں دھکے کھاتا رہا لیکن اسے اپنی منشا کے مطابق نوکری نہ مل سکی۔ اس نے تنگ آ کر امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کر لی۔ وہ دفتر خارجہ کے کمپیوٹر سیکشن میں نچلے درجے کا کلرک بھرتی ہو گیا۔ ویتنام کی جنگ شروع ہوئی تو اسے امریکی حکومت کا ملازم ہونے پر شرمندگی ہونے لگی۔ اس نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد اس نے چند دوستوں کے ساتھ مل کر ایک خفیہ اخبار واشنگٹن پریس نکالا۔ یہ ایک باغی اخبار تھا لیکن اس اخبار کا ذریعہ روزگار نہ بڑھ سکا۔ یہ مشغلہ ختم ہوا تو اس نے لکھنے لکھانے کا پیشہ اختیار کیا۔ امریکی حکومت کی استعماری پالیسیاں اس کا موضوع تھی۔ اس نے کنگ ہوپ کے نام سے کتاب لکھی لیکن یہ کتاب کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے بعد وہ مختلف اخبارات، رسائل اور میگزینز میں مضامین لکھتا رہا لیکن اس سے زیادہ قاری نہ ملے۔ 9/11 کے بعد اس نے راگ اسٹیٹ کے نام سے ایک اور کتاب لکھی لیکن یہ کتاب بھی اس کی پچھلی کتابوں کی طرح ناکام۔ وہ تھک گیا۔ اس کی عمر 74 سال ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس نے واشنگٹن ڈی سی میں ایک کمرے کا اسٹوڈیو فلیٹ لیا اور اس فلیٹ میں تنہائی کی زندگی گزارنے لگا۔ وہ سارا دن ٹیلی ویژن دیکھتا، اخبارات اور کتابیں پڑھتا اور سو جاتا۔ اس کی واحد تفریح کنیکٹیکٹ ایونیو کا چکر لگانا تھا۔ وہ اپنی فلیٹ سے اترتا اور ہلکے ہلکے قدموں سے اس ایونیو کے ایک سرے سے دوسرے سمت جاتا اور وہاں سے واپس آ جاتا۔ اس کی خوراک انتہائی کم اور ضروریات زندگی نہ ہونے کے برابر تھی، لہٰذا پینشن اور کچھ ناکام کتابوں کی کمائی سے اس کا گزارا ہو جاتا تھا۔ پھر اچانک اس کے مقدر کا ستارہ چمکا۔ وہ امریکہ کا مشہور ترین شخص ہو گیا۔ ایک دن میں اس کے لیے 2121 ٹیلی فون کالز آئی۔ یہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ ٹیلی فون کمپنی کی لائنیں جام ہو گئی۔ فروری کے مہینے میں امریکی اخبارات میں اس کے فلیٹ کی اتنی تصویر شائع ہو گئی کہ کنیکٹیکٹ ایونیو پر پراپرٹی کی قیمت 2 گنا ہو گئی۔ ویلیم بیلم کی اس مقدر کے پیچھے اسامہ بن لادن کا ہاتھ تھا۔ جی ہاں، یہ اسامہ بن لادن ہی تھا جس نے بوڑھے ویلیم بیلم کی قسمت بدل دی۔ جنوری کے آخری ہفتے میں اسامہ بن لادن نے اپنی نئی کیسٹ جاری کی تھی۔ اس کیسٹ میں انہوں نے بش سمیت تمام امریکیوں کو مخاطب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے ویلیم بیلم اور اس کی کتاب روگ اسٹیٹ کا ذکر کیا اور پوری امریکہ قوم کو مشورہ دیا، اگر آپ لوگ امریکہ کو بچانا چاہتے ہو تو آپ ویلیم بیلم کی کتاب پڑھیں۔ یہ شخص تمام امریکیوں سے زیادہ ذہین اور سمجھدار ہے۔ اسامہ بن لادن نے ویلیم بیلم کا لکھا ہوا ایک پیراگراف بھی پڑھا۔ اس پیراگراف میں ویلیم بیلم نے لکھا تھا، اگر امریکہ کا صدر ہوتا تو میں چند دنوں میں امریکہ پر ہونے والے حملے کو رکوا سکتا تھا۔ میں سب سے پہلے ان تمام بیوی خواتین اور یتیم بچوں سے معافی مانگتا جو امریکی حملوں کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد میں امریکی بربریت اور تشدد کے شکار لوگوں سے معافی مانگتا۔ اس کے بعد میں ان کروڑوں لوگوں سے معذرت کرتا جو امریکہ کی نوآبادیاتی کی سوچ کا نشانہ بن رہے ہیں۔ یوں میں چند دنوں میں امریکہ کے خلاف موجود نفرت مٹا دیتا۔ اسامہ بن لادن کے ان الفاظ کی دیر تھی۔ ویلیم بیلم چند گھنٹوں میں امریکہ کا ہاٹ کیک بن گیا۔ اسامہ بن لادن کی اس مہربانی سے پہلے ویلیم بیلم کی کتاب Amazon.com پر 2,05,765 نمبر پر تھی، لیکن جو ہی اسامہ بن لادن کے منہ سے ویلیم بیلم کا نام نکلا تو 24 گھنٹوں میں ویلیم بیلم کی کتاب 26ویں نمبر پر آ گئی۔ امریکہ کے 11 بڑے پرنٹنگ پریسوں نے 2 شفٹوں میں کام کیا اور تب جا کر اس کی کتاب کی مانگ پوری ہوئی۔ ویلیم بیلم نے صرف ایک مہینے میں $109 ملین کمائے۔ وہ شخص جو 15 جنوری تک دوسری ڈبل روٹی کا ادوار نہیں تھا، وہ 15 فروری تک ارب پتی بن چکا تھا۔ اس کے گھر کے سامنے پبلشروں کی لائن لگی تھی کہ تمام لوگ اس کے ساتھ نئی کتابوں کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ویلیم بیلم ان لوگوں کو اپنی 3 سیکرٹریوں کے حوالے کر کے گولف کھیلنے چلا جاتا۔ ویلیم بیلم کو اس وقت تک امریکہ کی 18 اور یورپ کی 21 یونیورسٹیوں سے خطاب کی دعوت مل چکی ہے، جب 100 کے قریب نوخیز خواتین اس کے ساتھ شادی کی متمنی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے وہ شہرت اور نیک نامی، وہ دولت جو اسے 40 برس کی مسلسل محنت سے نہ مل سکی، وہ دولت وہ شہرت اسے اسامہ بن لادن کے 1 منٹ 14 سیکنڈ کے ذکر کرنے سے دے دی۔ ویلیم بیلم دنیا کی مشہور شخصیت بن گیا۔
میں نے جب ولیم بیلم کا یہ واقعہ پڑھا تو یقین کریے مجھے بڑی جلن ہوئی، مجھے ولیم بیلم اپنا دشمن محسوس ہوا، اور میں نے سوچا میں بھی 2 کتابوں کا مصنف ہوں۔ یہ کتابیں پچھلے 5 برس سے ٹھیک ٹھاک بزنس کر رہی ہے، لیکن افسوس اسامہ بن لادن کو یہ کتابیں دیکھنے کی توفیق نہ ہوئی۔ اگر وہ ان پر ایک نظر ڈال لیتے اور اپنی اس کیسٹ میں آدھا منٹ میرا ذکر کر دیتے تو آج میں بھی ارب پتی ہوتا، میرے گھر کے سامنے بھی کیمرے نصب ہوتے اور دنیا جہاں کے رپورٹر میرے تعاقب میں ہوتے، اور میں بھی انہیں اپنی 3 سکیٹروں کے حوالے کر کے گولف کھیلنے چلا جاتا۔ میں بھی کیوبا کے انتہائی مہنگے سگار خریدتا اور سگار سلگا کر پوری دنیا کو شیخ رشید کی طرح نفرت سے دیکھتا۔ مجھے محسوس ہوتا اگر اسامہ بن لادن کے دل میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے ذرا سی بھی ہمدردی ہوتی تو آج میں بھی امیر ہوتا، لیکن افسوس انہوں نے جب کسی غریب مصنف کو فائدہ پہنچانے کا فیصلہ کیا تو ان کی نظر انتخاب بھی امریکی رائٹر پر ہی پڑی، انہیں بھی امریکی ہی پسند آیا۔ گو اس ساری کھیل میں مجھے اربوں روپے کا نقصان پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے خوشی ہے عالمی مارکیٹ کے ہاتھ اپنی مصنوعات کی پبلسٹی کے لیے ایک نیا طریقہ آ گیا۔ اب اگر کوئی جوتے بنانے والی کمپنی ڈیفالٹ کے قریب پہنچے گی تو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسامہ بن لادن کو قائل کر لے، اور اپنے خطاب میں امریکیوں کو اس کمپنی کے جوتے استعمال کرنے کا مشورہ دے۔ اس طرح وہ جو کمپیوٹر استعمال کرتی ہیں، جس کمپنی کے مشروبات اور قہوہ پیتے ہیں، جس کمپنی کا ٹوتھ برش اور پیسٹ استعمال کرتی ہے، جس کمپنی کا تولیہ، انڈرویئر، بنیان اور کنگھی استعمال کرتے ہیں، اور جس کمپنی کا آملہ آئل لگاتے ہیں، جس کمپنی کا شہد اور کھجورے کھاتے ہیں، جس نسل کی بکری کا دودھ پیتے ہیں، جس ٹیکسٹائل مل کا کھدر پہنتے ہیں، جس برانڈ کا کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں، جس کمپنی کا موبائل اور ریڈیو خریدتے ہیں، اور وہ جس کمپنی کا سائیکل اور موٹر سائیکل خریدتے ہیں، یہ تمام کمپنیاں میں کسی نہ کسی طرح اسامہ بن لادن کو اپنے برانڈ کا نام لینے پر قائل کر لیں۔ ان کے بعد ان کے سٹورز کے سامنے خریداروں کی قطاریں لگ جائیں گی۔ مجھے یقین ہے اگر ایک بار یہ ٹرینڈ چلا تو مستقبل میں ایڈورٹائزنگ کا سارا سٹائل بدل جائے گا۔ کمپنیاں چھوٹی موٹی کالی ماڈلز کی بجائے اشتہارات میں اسامہ بن لادن کی تصویر شائع کرے گی اور اس کے بعد اعلان کرے گی یہ وہ صابن ہے جس نے اسامہ بن لادن کو چستی دی، وہ 20 برس تک امریکہ کے قابو میں نہ آئی، یہ وہ اگربتی ہے جس سے زرگا کر تو تورا بورا کے پہاڑوں میں سکون کی نیند سوتے تھے، یہ وہ دری ہے جس سے لے کر وہ کابل سے فرار ہوئے تھے، یہ وہ تیل ہے جس کی مالش نے انہیں ہر قسم کی شرمندگی سے بچائے رکھا، اور اس بوتل میں وہ وٹامنز ہیں جو ان کی اصل طاقت ہے وغیرہ، اور لوگ ان چیزوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں اس گیم میں اربوں روپے کا لوزر ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے فخر وہ اسامہ بن لادن جنہیں اس وقت امریکہ سمیت پوری دنیا دہشت گرد کہتی ہے، ان کے لفظوں میں اتنی طاقت، اتنی قوت موجود ہے کہ وہ امریکہ کی 74 سال کے ایک غریب، ناکام اور دل گرفتہ مصنف کو 1 منٹ 24 سیکنڈ میں ایک ارب پتی بنا سکتی ہے، وہ ایک گمنام شخص کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا سکتے ہیں، وہ ایک گمشدہ پسماندہ اور محروم شخص کو ٹیلی ویژن اسکرین پر لے آتے ہیں، وہ 2,05,765 درجے پر پڑی کتاب کو 24 گھنٹوں میں 26ویں نمبر پر لے آتے ہیں، وہ ردی کی دکانوں میں بکنے والی کتاب کو کاؤنٹر اور بک شیلف میں لا سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے یہ وہ طاقت ہے جس سے بش سمیت دنیا کے تمام حکمران محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت صرف اسامہ بن لادن کو بخشی۔